ہم انسانوں سے بیزاری کہہ لیں یا اپنی جان کا خوف، عام طور پر جنگلی جانور انسانوں سے ایک فاصلے پر ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ شیرنی ایک تنہا آدمی کے پاس چلتی ہوئی آئی تو اس شکاری کو یقین نہ ہوا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ ویرانے اور جنگل ایسی جگہ تھی جہاں گھومنا پھرنا جوزف کو بہت پسند تھا۔ روس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے جوزف کا بچپن ایک ایسے علاقے میں گزرا جسے ارد گرد سے خوبصورت اور گھنے جنگل نے گھیر رکھا تھا۔ شروع میں جوزف کو اس کا باپ جنگل میں اپنے ساتھ لے جاتا، اسے شکار کرنا، نئے راستے تلاش کرنا اور فطرت کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا سکھاتا۔ جوزف جب بڑا ہوا تو اس نے ہنٹنگ کو پروفیشن کے طور پر ہی چن لیا، کیونکہ وہ جنگل کے چپے چپے سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شکار کرنے کے جنون میں ایک دن اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل ڈالے گی۔ وائس ڈیلی کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ تک یہی کہانی پہنچانی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لائک کا بٹن پریس کرنا اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولنا، تاکہ آپ تک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈیلی پہنچتی رہیں۔ یہ جوزف کی زندگی میں ایک معمول کا دن تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ جاگا اور شکار کی تیاری کرنے کے بعد الگ صبح جنگل کا رخ کیا، تاکہ وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے کچھ کسٹمرز کی ڈیمانڈ کے مطابق شکار کا گوشت ارینج کر سکے۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوا تو اس نے جنگل کو یوں روشنی سے بھر ڈالا۔ شکار کی ابتدا ہی میں اس نے کچھ پرندے آسانی سے مار گرائے، لیکن دوپہر ہونے تک اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار نہیں آیا۔ تبھی اس نے کچھ سانس لینے کے لیے رکنے کا فیصلہ کیا اور شکار کیے گئے پرندوں میں ہی سے ایک لنچ کے طور پر کھانے کا سوچا۔ وہ اس وقت جنگل کے اس ایریا میں تھا جہاں بہت کم ہی اس کا آنا ہوا تھا، لیکن جوزف کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹریک فالو کرتا ہوا ہمیشہ آسانی سے گھر پہنچ جاتا تھا۔ اپنے سامنے اسے کافی روشنی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آگے جنگل گھنا نہیں ہے، جو شکاری کے ریسٹ کرنے کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی جوزف اس کھلے ایریا میں انٹر ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میدان کے بالکل درمیان میں ایک ٹائیگر کھڑا تھا۔ جوزف تو خوف اور دہشت کے مارے بت ہی بن گیا، کیونکہ لازمی طور پر ٹائیگر نے شکاری کی آہٹ سن لی تھی اور اب وہ اسی جانب نظریں گاڑے ہوئے تھا جس طرف سے جوزف باہر نکلا تھا۔ لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے جنگلی درندے کو اس آدمی پر حملہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت پرسکون کھڑا تھا۔ جانور کے بیہیویئر کو ایک موقع جانتے ہوئے جوزف نے فوراً اپنی بندوق سیدھی کی اور ٹائیگر کو نشانے پر رکھ لیا۔ لیکن اس سب کے باوجود جانور نہ تو غصے میں آیا اور نہ ہی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا، بلکہ اسی طرح ٹک ٹکی باندھے شکاری کی جانب دیکھتا رہا۔ جانور کے اس عجیب طرز عمل سے کنفیوز ہو کر جوزف نے اپنی گن نیچے کر لی اور آہستہ آہستہ ٹائیگر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ آدمی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر جانور چند قدم پیچھے ہٹا اور ہلکی سی غراہٹ نکالی، جیسے آنے والے کو ایک وارننگ دی جا رہی ہو۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر جوزف کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ ایک شیرنی ہے، کیونکہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس کے بچے بھی آس پاس کہیں موجود تھے۔ ایک اور چیز جوزف نے دیکھی کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ ہمدردی کے جذبے کے تحت وہ ٹائیگرس کے تھوڑا اور قریب ہوا اور پیار سے اسے پچکارا۔ یہ طریقہ کام دکھا گیا، کیونکہ شیرنی نے غرانا بند کر دیا اور جوزف کو قریب آنے دیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹائیگرس کی پچھلی ٹانگ پر موجود زخم اس کی توقع سے بڑا ہے۔ شاید کسی اناڑی نے اس کا نشانہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن گولی جانور کی ٹانگ چھو کر نکل گئی۔ مگر بعد میں شاید شیرنی کے زخم میں انفیکشن بڑھ گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ جوزف نے فوراً بیچارے جاندار کی مدد کرنا چاہی، لیکن شیرنی نے ایک بار پھر غرا کر اسے دور ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد جانور نے عجیب حرکت کی۔ اس نے رخ پھیرا اور میدان سے درختوں کے جھنڈ کی جانب چلنا شروع کر دیا، لیکن درختوں میں گم ہونے سے پہلے رک گئی۔ جوزف اس سے چند قدم کا فاصلہ رکھ کر پیچھے چل رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے ہلکی ہلکی کئی آوازیں سنی۔ یہ اس شیرنی کے بچے تھے۔ زخمی جانور نے زمین پر جھک کر ایک بچے کو اٹھایا اور واپس جوزف کی طرف لنگڑا کر چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ شکاری کے پاس پہنچی تو بڑے آرام سے اپنا بچہ اس نے جوزف کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ مڑی اور دوسرا بچہ بھی اسی طرح اٹھا کر لائی۔ جوزف بالکل سکتے کے عالم میں کھڑا تھا اور اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شیرنی آخر اس سے چاہتی کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گھبرا بھی رہا تھا کہ اگر اس نے شیر کے بچوں کو ہاتھ لگایا تو معلوم نہیں کہ ان کی زخمی ماں کیا سمجھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اسی کشمکش میں اس نے دیکھا کہ شیرنی نے اپنے بچوں اور اس سے دور جانا شروع کر دیا۔ جوزف نے کوشش کی کہ کسی طرح سے شیرنی کو واپس بلائے، لیکن جنگل میں گم ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر آخری نظر اپنے بچوں اور جوزف کو دیکھا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شکاری کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ زخمی شیرنی کو شاید اندازہ ہو چکا تھا
कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए उसने अपने बच्चे आदमी के हवाले कर दिए ताकि वो जिंदा रह सके। चुनाचे जोसेफ ने उन नन्हे शेरों को अपनी बाहों में उठाया और घर को वापस चल पड़ा। गांव पहुंचने पर वो दोनों बच्चों को वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गया ताकि उनकी सेहत यकीनी बनाए। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि दोनों नन्हे शेर बिल्कुल ठीक हैं और समझाया कि इन्हें पालना कैसे है और क्या खाने पीने को देना है। जोसेफ वापस घर आ गया और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और जूं-जूं वक्त गुजरा तो दोनों बच्चे ताकतवर और साइज में बड़े होते गए। जोसेफ ने एक को एलेक्सी और दूसरे को साशा पुकारना शुरू कर दिया। एक बार तो नजदीकी शहर के जू के मालिक ने उससे राब्ता किया कि वो टाइगर्स के इस जोड़े को बेच दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया और रकम बढ़ाने के बावजूद जोसेफ ने दोनों बच्चों से जुदा होना कबूल न किया, क्योंकि उसके ख्याल में इस तरह करना उस शेरनी को धोखा देने के बराबर था जिसने अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आन पहुंचा जब जोसेफ ने उन टाइगर्स को वापस जंगल छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब वो जवान हो चुके थे और सरवाइव करने के लिए तमाम ट्रिक्स जानते थे। वो इनके जाने का सोचकर अफसुर्दा तो था, लेकिन जानता था कि इन जानवरों का असल घर वो जंगल ही है। उनके चले जाने के कुछ अरसे बाद जोसेफ मामूल के मुताबिक शिकार करने जंगल गया हुआ था, जब अचानक उसने फैसला किया कि क्यों ना वो उसी मैदान की तरफ जाए जहां उस जख्मी शेरनी ने अपने बच्चे उसके हवाले किए थे। उसने सोचा कि शायद वो दोनों टाइगर्स जिनकी उसने परवरिश की थी वहीं कहीं मौजूद हों। जब वो उस एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि वो मैदान ज्यादा बदला नहीं था, बस कुछ अजीबोगरीब से नए खड्डे जरूर वहां पर बन गए थे। उन्हें नजरअंदाज करके शिकारी ने वहीं अपना टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला किया। शाम ढले उसने आग जलाई और वहीं बैठा था जब आग की रोशनी में उसने एक जायंट साइज्ड रीछ को दरख्तों से निकलकर मैदान की जानिब आते हुए देखा। जंगली रीछ ने भी फौरन शिकारी की मौजूदगी को महसूस किया और गजबनाक अंदाज में उसी की जानिब भागता हुआ आया। जोसेफ को यकदम ख्याल आया कि अपनी गन तो उसने टेंट के अंदर रख छोड़ी थी और अब इतना वक्त नहीं था कि वो अंदर पहुंचता और गन निकालता। चुनाचे रीछ से जान बचाने के लिए वो फौरन वहां से उठा और दूसरी जानिब दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। रीछ ने उसका पीछा न छोड़ा और जल्द ही उनके दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला रह गया। और ऐन उस लम्हे जब जोसेफ को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो अचानक दरख्तों में से कुछ परछाइयां निकलकर रीछ और जोसेफ के दरमियान खड़ी हो गई। उसे अपनी किस्मत पर बिल्कुल यकीन आया, क्योंकि वो परछाइयां असल में साशा और एलेक्सी थे। खूनखार रीछ बढ़ बढ़कर हमला कर रहा था, लेकिन दोनों टाइगर्स उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और उसे जोसेफ तक न पहुंचने दिया। आखिरकार रीछ हिम्मत हार कर वहां से भाग निकला। जमीन पर गिरा जोसेफ अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि वो दो टाइगर्स जिनकी उसने परवरिश की थी उसकी जान बचाने के लिए कहीं से सही वक्त पर आ गए। साशा और एलेक्सी दोनों उसकी तरफ बढ़े। कुछ लम्हे यूं सूंघते रहे जैसे खौफजदा जोसेफ को प्यार से पुचकार रहे हों। जोसेफ को फौरन वो लम्हा याद आ गया जब उनकी जख्मी माँ को भी उसने यूं ही पुचकारा था और यकीन दिलाया था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो दोनों टाइगर्स मुड़े और दरख्तों के झुंड में गायब हो गए। जोसेफ जानता था कि अब शायद वो उन्हें कभी ना देख सके, लेकिन कुदरत का एक मौजज़ा अपनी आंखों से देखकर उसके आंसू बह निकले कि कैसे उसकी माजी में की गई एक नेकी आज उसके काम आ गई। और दोस्तों, यही आज की कहानी का मॉरल लेसन भी था, जो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्यूचर में देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।